بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جہاں ایک دعا سکھلا رہے ہیں وہاں دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما رہے ہیں. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ روایت میں آتا ہے سن ہجری 5 میں جب غزوہ خندق ہوا جس کو تاریخ میں خندق کا نام سے یاد کیا جاتا ہے اور قرآن کریم میں احزاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. غزوہ خندق کہو یا غزوہ احزاب کہو دونوں ایک ہی ہے. واقعہ یہ ہوا ہے کہ جب بدر اور احد میں دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی. بدر میں تو ہر اعتبار سے دشمن مغلوب ہوا. 70 قتل کے گھاٹ اتارے گئے, 70 کو قید و بند میں ڈالے گئے اور بڑے بڑے سردار جو تھے وہ قتل کے گھاٹ اتارے گئے. تو بدر میں تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے مغلوب ہوئے تھے اور منہ کی کھائی تھی, اور احد میں بھی وہ مغلوب ہوئے تھے اور مرعوب ہوئے تھے. ظاہری طور پر کامیابی ان کو نظر آئی تھی لیکن حقیقت میں وہ کامیاب نہیں تھے. کیسے وہ حق میں وہ کامیاب نہیں تھے؟ ابتدا میں ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا, پھر شیطان کے ایک چال چلنے سے مسلمانوں میں افراتفری ہو گئی اور ایک طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان اور آزمائش بھی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو بدر میں شریک نہیں ہونے سے ان کی تمنائیں تھی, شہادت تھی. اگر اس بار اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احد میں ان کو حاضر فرما کر شہادت کی دولت سے سرفراز فرمایا. بہرحال ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعمت عظمیٰ سے نوازنا بھی تھا اپنے بندوں کو. اس لیے ابتدا میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہونے کے بعد بیچ میں مسلمان تھوڑے سے مغلوب ہوتے ہوئے نظر آئے, جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک افراتفری پھیل گئی. دشمن یہاں مغلوب اور مرعوب کیسے ہوا جبکہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا؟ کتنے ہی مسلمان شہید کر دیے گئے. پھر بھی یہاں کہا جاتا ہے کہ مسلمان مغلوب اور دشمن مغلوب اور مرعوب ہوا کہ اتنے سارے حاوی ہونے کے باوجود مسلمانوں میں افراتفری تھی اور پورے طور پر ایک وقت ایسا تھا کہ مکمل طور پر مسلمان کفار اور مشرکین کے کنٹرول میں آ چکے تھے. جس طرح چاہے جیسے چاہے ان کو قتل کرے, قید و بند کرے, پورے حاوی تھے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے چند صحابہ بچے تھے
اور نہ دوسرا آپ کی حفاظت کے لیے بھی کوئی نہیں تھا. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کو بھی زخم آئے تھے اور ان کی رسائی آپ تک ہو چکی تھی دشمنوں کی. لیکن اتنا ہونے کے باوجود دشمن مسلمانوں کو ایسے حالت میں چھوڑ کر واپس روانہ ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اتنا زبردست حامی ہے اور وہ کئی سالوں سے ایک آواز لگاتے تھے, کئی سالوں سے ان کی زبانوں سے ایک بات نکلتی تھی کہ ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو سب ہے ہستی سے مٹا کر دم لیں گے, اور آج وہ وقت ان کے پاس تھا, پھر بھی وہ کر نہیں سکے. وہ واپس چلے گئے اور واپس جا کر ایک جگہ پر وہ سستانے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور وہاں سے ایک شخص کے ساتھ وہ خبر بھیجتے ہیں مسلمانوں کو اور مرغوب کرنے کے لیے اور مغلوب کرنے کے لیے خبر بھیجتے ہیں کہ ہم تیاری کے ساتھ پورے طور پر دوبارہ آ رہے ہیں. جب مسلمانوں تک یہ خبر پہنچتی ہے, صحابہ تک یہ خبر پہنچتی ہے, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا, سب اکٹھا ہو گئے ہیں, پورا جمگٹا ہو گئے ہیں, لہذا تم کو ڈرنا چاہیے. مخبر نے آ کر خبر دی تو بجائے مسلمانوں کے مرعوب ہونے کے, ان کے حوصلے پست ہونے کے, کیا ہوا؟ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی زبان مبارک سے یہ نکلا, صحابہ کرام کی زبانوں سے یہ نکلا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. مرعوب نہیں ہوئے, مغلوب نہیں ہوئے, مسلمان گھبرائے نہیں, بلکہ زبانوں سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکلا. دشمنوں کی ہمت نہیں ہوئی آنے کی, وہاں آنے کی. یہ دشمن اس طرح مرعوب ہو گیا احد میں غالب آنے کے باوجود بھی. تو بہرحال احد میں بھی ان کے مکمل طور پر عزائم اور ارادے پورے نہیں ہوئے جو وہ چاہتے تھے. وہ بعد میں بچتا ہے کہ ہم خامخواہ چھوڑ کر ان کو چلے آئے. تو بہرحال غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی, اور جو سن 5 ہجری آیا اس وقت ایک اسکیم اور ایک پلان چلتا تھا. ادھر مدینہ منورہ سے یہود اپنی محنتیں اور ریشہ دوانیوں سے بات نہیں آتے تھے, محنتیں ان کی چھپے طریقے سے چل رہی تھی. جس طریقے سے آج کشیدہ طور پر ایک ہونے کی اور ایک جھوٹ ہونے کی جو محنتیں آج ہو رہی ہے, وہ آج اس وقت سے محنتیں ہو رہی تھی. تو ادھر بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تھا, بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا تھا, تو ان کے اندر دلوں کے اندر تو دشمنی بھری ہوئی تھی. وہ قریش مکہ کے پاس جا کر ان کے سردار جا کر ان کو ورگلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم جانتے نہیں ہو تمہارے ساتھ بدر میں کیا ہوا, تم جانتے نہیں ہو بدر میں تم مکمل طور پر جو چاہتے تھے وہ تم کر نہیں سکتے, تمہارے پر ہر وقت سے حاوی رہے ہیں. لہذا تم کچھ کرو, ایک کام کرو, تم یہاں سے پوری تیاری کرو. قریش پورے کے پورے یعنی کفار قریش جو ہے وہ پورے تیار ہو جائے, ادھر بنو غطفان کو ہم تیار کرے. جتنے بھی عرب قبائل تھے سارے عرب قبائل پر محنت کر کے ان یہودیوں نے ان سب عرب قبائل کو ایک کر دیا, اور یہودیوں نے کہا ہم پورے طور پر تمہارا ساتھ دیں گے. خارج سے بھی وہ پورے طور پر تیاری کر رہے تھے, اور مدینہ منورہ کے اندر بھی وہ پورے طور پر اسلام کے خلاف دشمنی میں پورے ہوئے تھے. ہاں اس وقت بنو قریظہ سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے مطمئن تھے کہ مدینہ کے اندر جو بڑا قبیلہ یہود کا ہے بنو قریظہ, ان سے ہمارا معاہدہ ہے. اب جب اندر سے ہم ایک ہیں اور باہر سے کوئی دشمن آئے گا تو اس دشمن کا ہم مقابلہ کر سکیں گے. لیکن یہ بنو قریظہ ظاہر میں ان کا یہ معاہدہ تھا, باطن سے بھی پورے طور پر بنو قریظہ
کفار قریش کے ساتھ اور کفار مکہ کے ساتھ بنو قریظہ تھا، اور بنو قریظہ طالب بن اشرف یہودی، سلمان بن الحبیب وغیرہ پورے طور پر ان کی محنتیں جاری تھی، اور انہوں نے پورے عرب قبائلوں کو اور حتیٰ کہ یہود جتنے قبائل تھے وہ سب ایک ہو گئے۔ اسی لیے قرآن نے اس کو احزاب کہا ہے۔ ساری پارٹیاں اسلام کے خلاف ایک ہو گئی تھی، ایک جٹ ہو گئی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا پتا چلا کہ کفار نے اس طریقے سے محنت کر رکھی ہے اور پورے طور پر تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوں گے۔ مشورہ ہو کیا کیا جائے، کیونکہ حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے، اور فارس میں دشمنوں کو روکنے کے لیے جو ترتیب اپنائی جاتی تھی وہ کھائی کھودی جاتی تھی اور خندق کھودی جاتی تھی تاکہ دشمن پار نہ آ سکے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ کے چاروں طرف ہم خندق کھود لے تاکہ دشمن مدینہ میں آ نہ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کی اس مشورے کو قبول فرمایا اور اس کے مطابق آپ نے فیصلہ فرمایا، اور 10 صحابہ کے درمیان 40 ہاتھ خندق کھودنے حصے میں آیا۔ ہر 10 صحابہ 40 ہاتھ، وہ خندق مدینہ کے چاروں طرف لمبی بڑی خندق تھی اور گہری بھی تھی اور چوڑی بھی تھی۔ ایک 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کرام خندق کھودنے میں لگے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر ظاہر دیکھا جائے تو اتنی جلدی سے صحابہ کرام نے خندق کھودی تھی کہ اگر آج کل کی مشین اگر وہ خندق کھودے تو ان مشینوں کو ایک وقت تک کم پڑ جائے، اتنی تیزی کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خندق کھودتے مشغول ہو گئے۔ یہاں تک آتا ہے کہ ان کو پاکانہ اور استنجا کی حالت تھی، تو پاکانہ اور استنجا کی حالت کو دبائے رہتے تھے اور خندق کھودتے میں اپنے کھانے کی فکر نہیں کی، بلکہ جو پیٹ پر پتھر باندھے ہیں وہ خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھے ہیں کہ کھانا کی ان کو فکر نہیں تھی، ان کو استنجا کی حاجت ہے، اپنے آپ کو دباتے کہ جتنا ہو سکے دشمن سر پر آ رہا ہے ہمیں یہ خندق کھودنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس خندق کھودنے میں پورے طور پر مشغول ہے۔ اس میں سے کچھ صحابہ کے ذمہ خندق کا جو حصہ آیا تھا اس میں ایک چٹان نکل آئی۔ ہر چند صحابہ نے کوشش کی، جتنا ان کے بس میں تھا اتنا انہوں نے کیا، لیکن وہ چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ جب صحابہ کرام سے نہ بن پڑا تو آخر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم نے ہر چند کوشش کی، ہمارے بس میں جتنا تھا ہم نے کر دیا، لیکن چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ خندق کھودنے میں ایک فرد کی حیثیت سے تھے۔ نہیں کہ آپ نے حکم فرما دیا جاؤ خندق کھود لو اور میں چھاؤنی کے اندر بیٹھا ہوں، میں خیمے میں بیٹھا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد کی حیثیت سے خندق کھودنے میں مشغول تھے۔ آپ نے لوہے کا کدال لیا اور لوہے کا کدال لے کر اس چٹان پر جیسے مارا ہے، اس چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی وجہ سے چٹان سے ایک روشنی نکلی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ روشنی نے مدینہ کو روشن کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس روشنی میں ہیرا کو دیکھ رہا ہوں، ہیرا کے محلات اور مکانات کو دیکھ رہا ہوں، فارس کے محلات اور مکانات کو دیکھ رہا ہوں۔ ہیرا فارس کا بہت بڑا شہر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کدال ماری، تو دوسری کدال ماری ہے، پھر وہ چٹان ٹوٹی ہے اور اندر سے روشنی نکلی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس روشنی کے اندر میں روم کے محصول کو محلات کو دیکھ رہا ہوں، اور تیسری کدال ماری ہے اور اس سے روشنی پھوٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنعائے یمن کے محلات میں اس میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خوشخبری سنائی۔ اے میرے صحابہ، میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں، سن لو
کرے گا مسلمانوں کے ہاتھ۔ جب یہ بات یہود تک پہنچتی ہے تو یہود استہزاء کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کھانے پینے کے تو وافے ہیں، پیٹوں پر تو پتھر مارتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، استنجا اور حاجت پوری کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور دیکھو تمہارا نبی کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، تمہاری سمجھ میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تم کو ذرا عقل میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں تو ہیرا کے محلات کے خواب، کہیں صنعاء کے محلات کے خواب، کہیں روم کے محلات کے خواب تم کو بتا رہے ہیں، تم کو اتنی بھی سمجھ بوجھ نہیں۔ یہ یہود صحابہ کرام کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں۔ بیچ میں ایک بات میں یہ بتانا بھول گئے کہ جب کفار قریش مدینہ پر حملہ آور ہوتے ہیں، این موقع پر اس وقت بنو قریظہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے پاس آدمی بھیجا اور جا کر بنو قریظہ سے کہو کہ تیار ہو جاؤ دشمن کے دفاع کے لیے۔ تو بنو قریظہ نے عین اس وقت جب دشمن سر پر چڑھ آیا ہے آپ کو توڑ دیا اور یہ کہہ رہا ہے کیسا دشمن، کیسا معاہدہ، ہم کچھ معاہدہ تمہارا جانتے نہیں ہیں، کوئی معاہدہ ہمارا تم سے نہیں ہے۔ اسی لیے کہ بنو قریظہ نے دیکھا آپ پوری جمعیت ہے، پوری جمعیت ہے، دشمن ایک ہو کر آیا ہے، پورا جتھا ہے، ساتھ ان کا دیں گے تو ہمارا بن جائے گا، اگر آج ان کا ساتھ نہیں دیا تو ان کے ساتھ ہم بھی پیٹے جائیں گے، تو ہم خامخواہ کیوں پیٹے جائے؟ اس لیے بنو قریظہ نے این اس وقت معاہدے کو توڑنے کا اعلان فرما دیا۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام پر جو گزری ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ معاہدہ توڑنے کی بات گزرتی ہے اور پڑھتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر تان کر سو جاتے ہیں۔ آپ پر ایک فکر نہیں ہو گئی، آپ غمزدہ ہو گئے، کیا ہوگا امت کا؟ چاروں طرف دشمن، اور جس پر اعتماد تھا، جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا، وہ دشمن بھی آج ہم سے رک گیا، اس نے بھی ہم سے معاہدہ توڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چادر تان کر پوری کیفیت آپ کی جو تھی، عجیب کیفیت آپ علیہ السلام پر تاری تھی، پھر آپ نے چادر ہٹائی اور آپ نے چادر ہٹا کر پھر فتح و کامیابی کی خوشخبری سنائی۔ لیکن ابتدا میں جو آپ پر کیفیت تاری تھی، عجیب کیفیت آپ پر تاری تھی، اس سے پہلے ایسی کیفیت آپ پر کبھی بھی تاری نہیں ہوئی۔ اب دشمن حملہ آور ہوتا ہے، لیکن چونکہ خندق کھلی ہوئی ہے اس لیے مکمل طور پر حملہ ایک کے بعد دیگر حملہ ہوتا ہے اور مسلمان غالب آتے جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نتیجتاً پھر اللہ تبارک و تعالی اس جتھے کو مغلوب کرتے ہیں اور یہ جتھا دھندلا کر بھاگتا ہے، رات کی تاریکی کا وقت ہے، وہ اپنے کھانوں کو پکانے میں مشغول ہے، بہت بڑی تعداد ہے، یوں سمجھے وہ پورا ورلڈ اور پورا عالم آج اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے۔ ظاہر تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان اب ایک بھی بچ نہیں سکے گا، اسلام سب ہستی سے مٹ جائے گا، ظاہری اسباب کو دیکھا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اترتی ہے، ان کی رات کو آندھی چلتی ہے اور ایسی خطرناک آندھی چلتی ہے کہ ان کی ہانڈیاں، ان کے خیمے سب اکھڑ جاتے ہیں اور یہ سارے کے سارے دھندلا کر بھاگ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں آج کے بعد وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ یہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمایا کہ اب وہ ہم پر چل کر نہیں آئیں گے، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ تو بہرحال یہ یہود نے جب یہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر تمسخر اور استہزاء کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ نازل فرماتے ہیں کہ تم ظاہری اسباب کو اور ظاہری طاقتوں کو دیکھتے ہو، نہیں، قل اللہم مالک الملک، آپ فرما دیجیے اللہ ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، ملک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بادشاہت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بادشاہ چھینتا ہے جس سے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ ملک کا مالک ہے، بادشاہ کا مالک اللہ ہے۔ ہاں، کوئی یہ نہ کہے
کہ میں بادشاہ ہوں تو میری کئی 100 بیٹیوں تک ہم چلتے رہیں گے، 50 سال تک، اب ہمیں فکر اور ٹینشن نہیں ہے، ایسا مالک الملک، بادشاہ کا مالک، حکومت کا مالک، ملک کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اے اللہ ملک کے مالک، تو ملک کو دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور ملک کو چھینتا ہے جس سے تو چاہتا ہے۔ تو عز من تشاء، تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہمارے سامنے کئی حکومتیں آئی اور گئی، ابھی موجودہ دور کی میں بات کر رہا ہوں، جو اپنے وقت کی سپر پاور طاقت کہلاتا تھا اور اس کا صدر کہلاتا تھا، وقت کی ابھی موجودہ طاقت، امریکہ کا صدر جو اپنے آپ کو کہتا تھا، آج وہ جیل کے حوالے ہو گئے۔ جانتے ہوں گے وہ کیا حال تھا جو ہمارے ملک میں آیا تھا، تو کس طرح زندگی ہو رہا تھا اور کتنے خربوں اربوں اس کے پیچھے خرچ کر دیے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکومت کا تختہ پلٹا اور اس کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ جہاں تک تو بڑھتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کہاں اس کو لگایا۔ تو مالک الملک ہے وہ، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ کو چھینتا ہے۔ عزت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ذلت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ بیدک الخیر، آپ کے قبضے میں خیر ہے، یا خیر کہا شر نے کہا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں خیر اور شر دونوں ہیں، لیکن جتنی بھی چیزیں ہیں عالم میں، ظاہری ہے، باطنی ہے، سب ہے، یہ خیر اور شر انسانوں کے اعتبار اور مخلوقات کے اعتبار سے خیر اور شر ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے تو ساری چیزیں خیر ہی خیر ہے۔ اس اعتبار سے فرمایا بیدک الخیر، آپ کے قبضے میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ کی قدرت کو دیکھیے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، کبھی دن گھٹاتا ہے اور رات بڑھاتا ہے، دن کا حصہ رات میں داخل کر دیا، اور کبھی دن کو بڑھاتا ہے اور رات کو گھٹاتا ہے، رات کا حصہ دن میں داخل کر دیا۔ ٹھنڈی میں اور سردیوں میں رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، میں جون کے دنوں میں دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کر دیا، دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کر دیا، جس کے رات کا چھوٹا ہونا، رات کا بڑا ہونا، یہ دنیا کا نظام، یہ فرشی نظام جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر تو قادر ہے۔ سماوی نظام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ سورج کا رد و بدل ہونا، چاند کا رد آمد و رفت ہونا، یہ ساری کائنات جتنی بھی ہے اللہ ان سب پر مالک ہے۔ رات اور دن کا مدار تو اسی پر تو ہے۔ تو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ وتخرج الحی من المیت، اور زندہ کو نکالتا ہے مردے سے۔ وتخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ زندہ کو مردے سے، چوزے کو نکالتا ہے، اس سے انڈے سے نکالتا ہے۔ نطفہ منی کو، مردے کو نکالتا ہے، اس سے انسان، اور انسان کو پیدا کرتا ہے نطفہ منی سے جو مردہ ہے۔ تخرج الحی، زندے کو نکالتا ہے مردے سے، نطفہ منی سے انسان کو پیدا کرتا ہے، چوزے کو انڈے سے پیدا کرتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، اور انڈے سے چوزے کو نکالتا ہے، نطفے سے انسان کو نکالتا ہے، اور انسان سے نطفے کو نکالتا ہے، اور مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے۔ تخرج الحی من المیت، زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، اور مردہ کو نکالتا ہے زندے سے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ رزق کی کنجی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، خزانوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔
جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ رزق کا انسان کی کسی عقل پر نہیں ہے کہ جس کے پاس عقل زیادہ ہو وہ اپنے عقل کے بوتے پر بہت رزق حاصل کرے. اگر ایسا ہو محنت پر ہو تو کوئی بھکاری نہ رہے, سب محنت کر کے اپنی عقل کے بوتے پر کوئی غریب نہ رہے, سب کے سب مالدار بن جائے. یہ تو میزان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. جس کو چاہتا ہے مالدار بناتا ہے, جس کو چاہتا ہے غریب بناتا ہے, جس کو چاہتا ہے فقیر بناتا ہے. کسی کے ہاتھ میں کاسا اور پیالہ لیتا ہے کہ وہ جب تک پھیرتا رہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تختوں پر بٹھاتا ہے. تختوں پر بٹھانے والا بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدردان اور شکر گزار ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. اور فقر پر صبر کرنے والا اور فقر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کرنے والا جو ہے تو اللہ اس کو بھی نوازتا ہے. اللہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے اور بے حساب جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے.